کا ہے، جاہل، نرے جاہل. تو وہ نت نئے معجزات کے لیے گفتگو کرتے تھے، الگ الگ باتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ فرشتے اتار دیں اور وہ فرشتے ہم سے گفتگو کریں، بات چیت کریں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ وہ مدینہ منورہ کے یہود نے کہا کہ اگر لکھا ہوا قرآن آ جائے تو مان لیں گے، تو ان کو بھی جواب دیا. اور یہ کہتے تھے کہ فرشتے اتاریے، جو فرشتہ آپ پر وحی لاتا ہے ذرا ہم بھی تو اس کو دیکھیں. اب انہیں کون بتائے، کون سمجھائے کہ فرشتہ ہر بندہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور جب دیکھتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں دیکھ سکتا. ایک مقام ایسا آتا ہے کہ فرشتہ آدمی دیکھتا ہے لیکن اس کے بعد پھر کچھ نہیں دیکھ سکتا. موت کے وقت تو فرشتوں کو دیکھتا ہے اور پھر جو آنکھیں بند ہوتی ہے تو پھر کچھ نہیں دیکھنا ہے. بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے جبریل علیہ السلام آئے ہوئے تھے، اور اس وقت جبریل علیہ السلام جو آئے تھے تو انسانی لباس میں نہیں آئے تھے بلکہ ملکوتی، اور جو ان کا اصل لباس ہے، اصل حلیہ، اس میں وہ آئے تھے. اجازت کے بغیر، چونکہ ان کی عمر کم تھی، یہ ابن عباس چلے آئے تو جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو سینہ ان کا پھٹنے لگا. تو حضور علیہ السلام نے جلدی ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیرا سینے پر. ان کی طبیعت کو سنبھلی. پھر بھی وہ ایک جھلک دیکھنے کا اثر، چونکہ اس وقت تو حضور علیہ السلام نے سنبھال لیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر سینہ پھٹنے سے بچ گیا، لیکن پھر بھی اس کا اثر یہ ہوا کہ آخری عمر میں آپ کی بینائی چلی گئی. جبریل علیہ السلام کو کوئی ایک جھلک دیکھ لے تو برداشت نہ کر سکے، لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جبریل بار بار خادم بن کر آتے ہیں. حضور ان کو دیکھتے بھی ہیں، اور جبریل کیا، وہ تو رب جبریل کو بھی دیکھتے ہیں. تو ان لوگوں نے جب کٹ حجتی کی کہ فرشتے ہمیں دکھائیں، تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ کافر مکے کے، یہ نیرے جاہل، اگر ان پر آپ فرشتے اتار دیں اور قبر کے مردے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگے اور سب ان کے روبرو کر دیا جائے تو ان کو ایمان نہیں لانا. یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جن کو ایمان لانا ہے وہ ایسے کٹ حجتی کی باتیں نہیں کرتے. یہ نیرے جاہل ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا محبوب ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے. محبوب کو تسلی دی جا رہی ہے. اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ وہ کفار بد اتوار نہ ہنجار حضور علیہ السلام کی شان میں عجیب عجیب محبوب ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے. یعنی یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اس طریقے کی بکواسیں کرتے ہیں، ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا. آپ ان کو خاطر میں نہ لائیں، ان کو اہمیت ہی نہ دیں، چھوڑ دیں ان کو. ہر نبی کے ساتھ ایسا. دیکھیں آج کے ماحول میں یہ آیہ کریمہ ہمیں کتنا حوصلہ دیتی. ہر نبی کا دشمن ہوا ہے اور ہر نبی کی شان میں بکواس ہوئی ہے، لیکن بکواس کرنے والے بگاڑ کیا سکتے ہیں؟ جن کو بکواس کرنی ہے یا جو بکواس کرتے ہیں ان کی خود کی اوقات یہ ہے کہ وہ پاک نہیں رہ سکتے اور نبی پر اعتراض کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر سواری فرما لیں اس کی عظمت سمجھنے کی لوگوں کے اندر طاقت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نالین کو
شرف عطا فرما دیں اپنے پیر مبارک میں پہن کر، تو اس نالین کی عظمت کا اندازہ لوگ نہیں کر سکتے، حضور کی عظمت کا اندازہ کیا کر سکتے؟ ہمارے نبی کی شان بڑی عظیم ہے۔ حضور کی شان میں بکواس کرنے والے کی اوقات اتنی ہے کہ جیسے کوئی چاند پہ تھوکنے کی کوشش کرے، جیسے چاند پر تھوکنے سے کسی کا تھوک چاند پر نہیں جا سکتا بلکہ اسی کے منہ پہ پلٹ کر آتا ہے، ویسے حضور کی شان میں کوئی بکواس کرے تو اس کی بدبختیاں اسی پر پلٹ دی جاتی ہیں۔ انجام برا ہے گستاخ رسول کا۔ ایک شخص تھا مدینہ منورہ میں، حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا۔ جب وہ مرا اور اس کو دفن کیا گیا تو قبر نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ لوگ اس کو دفن کرتے تھے، دوسرے دن جاتے تھے تو اس کی قبر کے اوپر اس کی لاش پڑی ہوئی نظر آتی، تو لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ یہ کام مسلمانوں نے کیا، وہ دوسرے دن پھر کرتے تھے، پھر وہی ہوتا تھا۔ نبی کو ستانے والے یا نبی کی توہین کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں، اور آج جو کر رہے ہیں کسی کی شے پر، ان کا انجام بھی اچھا نہیں، لوگ دیکھیں گے۔ رحمت للعالمین، رحمت عالمیان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے دنیا کو زندگی گزارنے کے لیے قانون عطا فرمایا، لوگ کیا جانتے تھے؟ شوہر کی چتا پر بیوی کو زندہ جلایا جاتا تھا، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کی چتا پر بیوی کو زندہ جلایا جائے، بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی، دنیا کا حال یہ تھا۔ عورتوں کو جانوروں سے بدترین مراحل سے گزارا جاتا تھا۔ یہ آمنہ کا لال ہمارے نبی ہی کی شان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری تکلیفیں اٹھائی اور لوگوں کو شعور انسانیت عطا فرمایا۔ لیکن جب بھی حضور علیہ السلام کی توہین ہو، حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کرے، تو یہ حضور علیہ السلام کا منصب ہے، حضور چاہیں تو معاف کر دیں، چاہے تو سزا دیں، لیکن امت کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں نبی کی گستاخی کرنے والے کے لیے جو احکامات آئے ہیں وہ اس پر عمل کریں۔ جو بھی ہے قرآن و سنت کی طرف رجوع کیجیے، اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر کے معلوم کیجیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ہو تو اس وقت امت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا جب معاملہ آ جائے تو کبھی بھی مسلمان کو